نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تفسیر رجوع الی القرآن۔ اس سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 45 انشاءاللہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورۃ آل عمران اور سورۃ آل عمران کا یہ سبق نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 3 سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 30۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، لیسن نمبر 3، آیت نمبر 21 to 30۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، آیت نکال لیجئے سورۃ آل عمران کی، آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق بغیر کسی وجہ کے یا بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو انہیں خوشخبری دے دیجئے، فبشر پس خوشخبری دے دیجئے ہم انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ کے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے مال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والے یا کوئی مددگار، عالم کیا نہیں، تارا تو نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کی، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا پھر جاتا ہے، فریق ایک فرقہ یا ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، اس حال میں کہ معرضون منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ، قالوا انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ،
الا مگر ایامم معدودات ایامم چند دن معدودات گنے ہوئے وغرہم اور دھوکہ دیا انہیں فی دینہم ان کے دین میں ما ان باتوں نے کانو جو تھے وہ یفترون گھڑتے فکیفا پھر کس طرح یا پھر کیا حال ہوگا ان کا اذا جب جمعناہم ہم انہیں جمع کریں گے لیومن اس دن کے لیے لا کہ نہیں ریبا کوئی شک فیہی اس میں ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا یعنی ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کمائے وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے قل اللہم تو کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی بادشاہی کے مالک تو دیتا ہے الملکہ بادشاہی من جسے تشاء تو چاہتا ہے وتنزع اور چھین لیتا ہے الملکہ بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے یا تو ذلت دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے بیادی کا تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر ہر بلائی یا تمام بلائیاں انکا بے شک تو علی اوپر کلی ہر ایک شیئن چیز کے قدیر پوری طرح قادر ہے تولیجو تو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیتی مردہ سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے لا یتخذی نہ بنائیں یا نہ پکڑیں المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی علاوہ المؤمنین ایمان والوں کے ومن اور جو یفعل کرے گا ومن یفعل اور جو کرے گا ذالکا یہ کام کون سا کام بھلا کافرین کے ساتھ دوستی کرنا فلیسا تو وہ نہیں ہے من اللہ اللہ کی طرف سے فی شیئن کسی شمار میں یا کسی چیز میں الا مگر ان یہ کہ تتقو تم تقوی اختیار کرو یا تم بچو منہم ان سے کن سے بلا
کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے، منہم ان سے، تقاتن کسی بھی طرح بچنا، یعنی کہ ان سے بچو، کسی بھی طرح بچنا۔ وَيُحَذِّرُ اور ڈراتا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنے آپ سے، یعنی اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما جو کچھ، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اسے جان لے گا، اللہ اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، کون بھلا؟ اللہ، وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل شیء ہر ایک چیز کے، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ یوم جس دن، تجدو پائے گی، کل نفس ہر ایک جان، ما عملت جو اس نے کمایا یا جو اس نے عمل کیا، من خیرن نیکی میں سے، محضرہ حاضر کیا ہوا، وما اور وہ بھی، عملت جو اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، تودو آرزو کرے گی یا چاہے گی، لو کاش، انا کے، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے گناہ کے درمیان، آمدن بعیدہ ایک لمبی مدت کا فاصلہ ہوتا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف بے حد نرمی کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ جی یہ تھا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے 30 کا لفظی ترجمہ۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، 21 اور 22 میں کفر اور انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کی مذمت ہے کہ انہوں نے زمانہ قدیم اور جدید میں ان آیات الہی کی تکذیب کر کے جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ان تک پہنچایا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ محض تکبر، عناد، حق سے دشمنی اور حق کی اتباع سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے بغیر کسی سبب اور گناہ کے انبیاء کرام کے مقدس خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آئے جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو ان لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے سوا ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا کہ وہ حق کے داعی تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں۔ یہ تکبر کی انتہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ہٹ دھرمی سے نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی حق بات کو ٹھکرانا تکبر کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے جب حق سے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی سے اور آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فبشرہم بعذاب علیم، یعنی ان کو دردناک یعنی دکھ دینے والے اور ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی طنز کے طور پر خوشخبری کہا جا رہا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اہل کتاب کی ان آیات کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو بزم خود اپنی دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے مطابق عمل پیرا تھے، کہ جب انہیں یہ دعوت دی جاتی کہ ان دونوں کتابوں کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو یہ تورات اور انجیل سے منہ پھیرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں۔ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور عناد کے حوالے سے ان کے ذکر کرنے میں ان کی حد درجہ مذمت کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، یعنی حق کی مخالفت پر اس بات نے انہیں آمادہ کیا ہوا ہے۔ اس بات کی وجہ سے یہ اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، افترا بازی کرتے ہوئے اپنے لیے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے 1000 سال کے عوض ایک دن کے حساب سے انہیں کل 7 دن تک جہنم میں عذاب دیا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھ رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ان کے اس فاسد گمان نے انہیں اپنے اس باطل دین پر ثابت قدم رکھا، جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ انہیں صرف چند دن تک چھوئے گی، اور اس جھوٹ کو، اس کذب کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، مطلب قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا حال کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے، اس کے رسولوں کی تکذیب کی ہے، انبیاء اور علماء کو قتل کیا ہے جو کہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان سب باتوں کے بارے میں پوچھے گا،
ان کا محاسبہ کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔ اسی لیے تو فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، یعنی اس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ایک ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کمائی کا مطلب اعمال کی کمائی ہے، روزی روٹی والی کمائی نہیں ہے۔ مطلب جس انسان نے جو جو عمل کیا ہے، اچھا یا برا، اچھا ہے تو اپنے ہر عمل کا اچھا بدلہ پائے گا، اگر برا ہے تو اس کو اس کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے، یا ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے اور اس کی ذات گرامی پر توکل کرتے ہوئے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، یعنی ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یعنی تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی محروم کر دینے والا ہے، تو ہی چھین لینے والا ہے، تو ہی ہے جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی تو جو چاہے وہ ہوتا ہے اور جو تو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں اس طرف توجہ کروائی گئی ہے اور رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی عربی قریشی مکی کی طرف منتقل کر دیا ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کے محاسن کو جمع کر دیا اور ایسے ایسے خصائص سے سرفراز کیا جو سابقہ انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شریعت کا علم عطا کیا گیا، ماضی اور مستقبل کے غیب کی باتوں سے آگاہ کیا گیا، حقائق آخرت کو آپ پر ظاہر کیا گیا، زمین کے مشرق و مغرب اور اطراف و آفاق میں آپ کی امت کو پھیلا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت کو سابقہ تمام ادیان پر غالب کر دیا گیا۔ قیامت تک اور جب تک لیل النہار کی یہ گردش جاری ہے، یعنی دن رات کا آنا جانا لگا رہے گا، آپ کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
درود و سلام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو ہی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے، تو جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، سورۃ زخرف، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، سورۃ زخرف، آیت نمبر 32، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ہم جس طرح چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، اور ہمارے فیصلے مکمل حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہم جس کو چاہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ انعام، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے گا۔ اور فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورۃ بنی اسرائیل، دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ اور فرمان الہی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی ان میں سے ایک طول کا کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے جس سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، پھر ایک میں سے کچھ حصہ لے کر دوسرے میں داخل کر دیتا ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے متفاوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر برابر ہو جاتے ہیں۔ اور سال کے مختلف موسموں یعنی بہار، خزاں، گرمی اور سردی میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو ہی جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، یعنی تو ہی کھیتی سے دانا اور دانے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، کھجور سے گٹھلی اور گٹھلی سے کھجور پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مومن سے کافر اور کافر سے مومن، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا پیدا فرماتا ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے، یعنی تو جس کو چاہتا ہے اس قدر مال عطا فرما دیتا ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا، اور تو جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سارے فیصلے تیرے ارادے، عدل، حکمت اور تیری مشیت پر مبنی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کی دوستی کی ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دوست بنائیں اور مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں، اور ایسا کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو اس کا ارتکاب کرے گا اللہ کے منع کرنے کے باوجود مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، سورۃ الممتحنہ۔ مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہیں سے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے فرمایا
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ آیت بھی سورۃ الممتحنہ کی ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ سورۃ نساء۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 51۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ مومن مہاجرین و انصار اور اعراب کے دوست ہیں، یہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ سورۃ انفال۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان تتقوا منہ تقاۃ، ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بعض علاقوں یا بعض اوقات میں ان کے شر سے ڈرے تو وہ باطن اور نیت میں نہیں بلکہ ظاہر میں ان کے شر سے بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، انا لا نکشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا لا تلعنہم، ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ کفار کے شر سے بچاؤ کی یہ صورت قیامت تک باقی رہے گی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اس کے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کر دی تو پھر وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پس وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے اور وہ بندے کے تمام اعمال قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، اس کا علم تمام حالات، زمانوں، دنوں اور تمام لحظات و اوقات کو محیط ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جمع کرے گا،
اس سے ذرا برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ تمام اطراف و اکناف زمین، دریاؤں اور پہاڑوں کا کوئی ذرہ یا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ان سب چیزوں میں نافذ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ اس کے خوف و خشیت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان امور کا ارتکاب نہ کریں جس سے اس نے منع فرمایا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ اپنے بندوں کے تمام کاموں کو جانتا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ انہیں جلد اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے، اور اگر وہ مہلت دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر وہ غالب اور قدرت والے کی طرح اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا، یعنی قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے تمام اچھے اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 13۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے گا، اور برے اعمال کو دیکھے گا تو وہ انہیں بہت برا محسوس کرے گا اور اسے بہت دکھ ہوگا، اور خواہش کرے گا کہ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دے، یعنی اپنے گناہوں سے مکر جائے، یعنی اپنے سب گناہوں سے بیزاری کا برات کا اظہار کر دے، اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبی مدت کا فاصلہ ہو جائے، جیسا کہ وہ اپنے اس شیطان سے بھی کہے گا جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا اور جس نے اسے برے اعمال پر اکسایا تھا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، سورۃ زخرف۔ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ہے یا تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید تاکید کی اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلاتے ہوئے فرمایا تاکہ وہ اس کی رحمت سے مایوس اور اس کے لطف و کرم سے نا امید نہ ہو جائیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ پھر اسی طرح کئی اور دوسرے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے صراط مستقیم پر چلیں، اس کے دین اسلام سے وابستہ رہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ تو آج کے سبق کو لے کر آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وإلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں
تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔